فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی وقار علماء کرام، عمائدین علاقہ، شرکائے اجتماع حاضر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور میرے سے قبل اس عنوان سے آپ بڑے وقیع خطابات بھی سماعت کر چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ حضور جو پیغام لے کر آئے وہ کامل اور اکمل پیغام ہے۔ اس کے بعد کسی پیغام کی، کسی نئی کتاب کی، دین کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ قرآن کے بعد اب تم کس چیز کے انتظار میں ہو؟ یہ آخری صحیفہ نور ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کی مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ منزل من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے ہی اترے ہیں۔ اللہ کا سچا کلام پیغمبروں کی طرف نازل کیے گئے۔ نفس کلام میں قرآن مجید اور باقی کتابوں میں اللہ کا جو کلام نازل ہوا وہ برابر ہے۔ قرآن مجید کا فضل و شرف اس کے اجر و ثواب کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تو وہ کتابیں بھی اللہ کی تھیں، جو صحیفے اترے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئے۔ ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں رکھی، لوگوں نے تحریف کر لی، اپنی خواہشات کو اس میں شامل کر لیا۔ جو چیزیں انہیں پسند نہ آئیں انہوں نے ان کو تبدیل بھی کر لیا۔ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، لیکن اس میں تحریف راہ پا جاتی ہے۔ اپنی خواہش نفس کے مطابق لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر لیا۔ تو کلام مجید قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا۔ تو اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی کتابیں بھی تو اسی کی منزل تھیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی؟ اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ اور اسی حفاظت کی وجہ سے قرآن غیر مبدل ہے۔ ورنہ جس طرح بنی اسرائیل اور باقی امتوں کے لوگوں نے کتابوں میں خواہشات نفس کی وجہ سے تبدیلی کر لی، تو کیا درہم و دینار کے بدلے خواہشات کی غلامی میں یہاں تبدیلی لوگ نہ کر پاتے؟ جبہ و دستار یہاں بھی بک جاتے اور قرآن مجید میں بھی تحریف راہ پا جاتی۔
لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ یہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، یہ حفاظت ہمارے پہ نہیں چھوڑی گئی، یہ اللہ نے خود حفاظت کا حصار قرآن مجید کے گرد رکھا اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب باقی کتابیں بھی اللہ کی تھیں اور قرآن مجید بھی اسی کی کتاب ہے، تو ان کتابوں میں تحریف راہ پا گئی اور قرآن مجید کو محفوظ رکھا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی کتابوں میں اگر تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے، نیا صحیفہ آنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جو یہ گنجائش نہیں رکھی گئی اور اللہ نے حفاظت کا حصار رکھ دیا قرآن مجید کے اطراف میں، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ قرآن مجید کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ چونکہ اگر یہاں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو انسانی ہدایت کا چشمہ گدلا جاتا ہے، اور اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے انسان کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اس کائنات میں پیدا ہونے والا پہلا انسان پہلا پیغمبر بھی ہے، تو انسانوں کو ہدایت سے کبھی بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ اور اگر قرآن مجید میں بھی تحریف راہ پا جاتی تو یا تو پھر اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی ہوتی جو اس کمی کو پورا کرتی، یا پھر قافلہ انسانی کو، کاروان انسانیت کو ہدایت سے محروم رکھا جاتا، گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ نہ تو اللہ کو یہ گوارا تھا کہ انسانیت گمراہی میں بھٹک جائے، اور نہ ہی اللہ کا یہ ضابطہ تھا کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے، رسول کریم کے بعد کوئی پیغمبر اور کوئی رسول آنے والا ہے۔ ختم نبوت کا یہ ایک ایسا روشن حوالہ ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس کو ہم اختیار کر کے حقیقی معنی میں ختم نبوت پہ پیرا دے سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے عنوان سے بات کرنا اور اس پر متاع جان لٹانے سے لے کر کے بحث اور مناظرے تک بہت سارے اسلوب ہیں، بہت سارے طریق ہیں کام کرنے کے۔ علماء نے کیا ماضی میں بھی، اور قیامت تک یہ سلسلہ ہوتا رہے گا، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب و ذریعہ ہے۔ ختم نبوت پر جو کام کرتا ہے وہ آقا کریم کی ذاتی خدمت کرتا ہے، اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے کہا کہ اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ سعادت مندی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹا دیں، اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا، حال میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں بھی ایسا ہوگا۔ لوگ متاع جان حضور کے نام پہ وارتے رہیں گے، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کہیں گے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ کروں تیرے نام پہ ایک جاں فدا، ایک جاں نہیں سو، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جاں نہیں سو جہاں فدا، اور سو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ تو سب کچھ لٹانے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کا تقاضا سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے تو مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کو تھام لیا جائے، اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، اس کو سختی کے ساتھ پکڑ لینا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہمارے دردوں کا، ہمارے دکھوں کا مداوع ہے۔ دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں اگر یہ امت حامل قرآن بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اس امت کا ربط، رشتہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو دشمن کی ساری محنت
اسلام کے خلاف اس کی سازشیں، دسیسہ کاریاں، مکر و فریب، لگایا گیا پیسہ، خریدے گئے غدار، سب ناکام ہو جاتا اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، محنت کی تنکا جوڑ کر کے یہ گھونسلہ بنایا گیا، تو یہ طوفانوں کی زد پہ یوں ہی چھوڑ کے لاوارث چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور جن کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی، جن کو حضور بھی کہیں یہ وزنی چیزیں ہیں وہ کتنی وزنی ہوں گی۔ اور فرمایا ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ادو بن نواجس، داڑوں کے ساتھ پکڑ لو، کبھی چھوڑنا نہیں، اور اگر اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، یہ ضمانت دی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب قرآن مجید ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، جو اجالوں سے بھری ہوئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ آسمان سے لٹکتی ہوئی زمین پر اللہ کی رسی ہے، اگر اس کو تم تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کتاب کے ساتھ اگر ہم وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر ربط روح قائم کر لیتے ہیں تو کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہی کا سبب کیا ہے، تشتت و افتراق کا سبب کیا ہے؟ اس کتاب سے دوری۔ آج ایک اسلام میں کتنے فرقے بن گئے، تو کبھی اس پہ سوچا کہ یہ فرقے کیوں بنے؟ جب تھیوری ایک تھی تو فرقے الگ الگ کیوں؟ تھیوری ایک ہوتی ہے تو پریکٹیکل بھی ایک جیسا ہی آتا ہے، تو تھیوری جب ایک تھی تو الگ الگ فرقے کیسے بنے؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا اور خواہشات کی غلامی اختیار کر لی گئی۔ اس لیے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی گئی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم قرب قیامت کے فتنوں کا بیان ارشاد کر رہے تھے کہ آسمان سے می کی طرح فتنے برسیں گے، جس طرح بارش برستی ہے اس طرح فتنے نازل ہوں گے۔ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پوچھا گیا، حضور اگر اتنے فتنے برسیں گے تو پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو قرآن مجید ہمارے سارے دکھوں کا علاج ہے، سارے دردوں کا مداوا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اس کتاب سے جڑنے کا نتیجہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، حقیقی محبت جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی انسان کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ کتنا پیار کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کی محبت کیسی ہے، اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کیا وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے یا کہ نہیں۔ چونکہ اسلام زبانی داموں کا نام نہیں ہے، اسلام ہم سے عمل مانگتا ہے۔ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ کہنے کو تو ہم بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن دعوے کی دلیل عمل سے فراہم کرنا ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ اگر ہم جڑ جاتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کتاب امت کی وحدت کی ضمانت بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط باطن کا ذریعہ بھی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ مقدور بار کوشش کیا کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کا پیغام تمہارے نام کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے فہم کا نور نصیب نہیں ہے تو پھر بھی اس کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہی قلب کا تعلق قلب محمد سے پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ربط باطن کا ذریعہ ہے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ
محبت کا بہترین ذریعہ جس سے محبت پیدا ہوگی وہ بھی قرآن مجید ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اس کی محبت طلب کی تو اس نے مجھے اتنی محبت سے نوازا کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا، تو میں نے بارگاہ ہزدی میں عرض کی مالک مجھے اپنی قربت سے نواز دیا جائے، تو آواز آئی کہ میری قربت چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو اس قرآن کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں گے تو ہم امت واحدہ بن جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا ربط مضبوط ہو جائے گا، پھر ہم ناقابل تسخیر ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب ربط کامل ہو جائے اور ہم امت واحدہ بن جاتے ہیں تو پھر سارا کفر بھی مل کر ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب تو 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہیں، خیر سے اتنی تعداد ہے ہماری، اور اگر ہم امت واحدہ بن جائیں تو کیا عالم ہو۔ جب ہم صرف 313 تھے، آلات حرب و ضرب بھی ہمارے پاس نہیں تھے، 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں، اور وہ بھی ساری تلواریں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی زنگ آلود تھی، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ اور پھر ان کی شان و شوکت، ان کی یگانگت، ان کا باہمی اتحاد، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط قلب اور بارگاہ عزدی کے ساتھ ان کا رشتہ الفت ایسا ناقابل تسخیر تھا کہ ان 313 نے عظیمت کی جو انوکھی داستان رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ابو جہل نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی، تو وہ پلٹ کے آ کے کہتا ہے کہ جناب 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی 300 سے کچھ کم ہیں یا کچھ زیادہ ہیں۔ میں خوب وادیاں ٹیلے دیکھ آیا ہوں، کوئی کمک بھی پیچھے موجود نہیں ہے، یہی ان کی تعداد ہے۔ تو ابو جہل تو رعونت سے، تکبر سے پھول گیا اور صنادید قریش کو کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ ایک خدا 360 خداؤں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، 1000 کی معقول تعداد کے ساتھ ہم ان کے مقابلے میں ہیں، اور ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر اور نیچے ہیں، اور ہیں بھی وہ فاقہ مست، بھوک سے ان کے پیٹ چپکے ہوئے ہیں، کمر کے ساتھ لگے، اور پیچھے کوئی کمک بھی موجود نہیں، آلات حرب و ضرب بھی ان کے پاس نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ رسیاں اکٹھی کرو، اور کل میدان جنگ میں جب ہم آمنے سامنے ہوں گے تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم انہیں پکڑتے جائیں گے، رسیوں کے ساتھ جکڑتے جائیں گے، اونٹوں کے ساتھ باندھیں گے، اور جا کے کعبۃ اللہ کے اطراف میں ان کو دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے نئے دین کا یہ منطقی انجام ہوا۔ جب پوری رعونت کے ساتھ صنادید قریش کو اس نے یہ بات سنائی تو عمیر بن وہب جو جاسوس تھا اس نے سب کو مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری یہ بات اپنی جگہ، اور ان کی تعداد وہی ہے جو میں نے بتائی ہے، میں نے کوئی امر مخفی نہیں رکھا، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میری بس ایک بات سن لو، وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ البلایا تحمل المنایا، اے قریش کے سرداروں، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور اگر کل تمہارا ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مارے جائیں تو تمہارے جینے پہ بھی افسوس ہے۔ اور پھر اگلے دن جو کچھ ہوا، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ تو صرف 313 تھے، لیکن یکجان تھے، یگانگت، محبت، اتحاد، اتفاق۔ اور آج 1 ارب 60-70 کروڑ اور گلی گلی لاشیں بکھری ہیں تو وہ ہماری ہی ہیں۔ وہ شام لے لیجئے، فلسطین لے لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، جہاں جہاں خون بہ رہا ہے، نسب پوچھو تو وہ امت مسلمہ کا خون ہے۔ پوری دنیا کا کفر چین کی زندگی گزار رہا ہے، کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، بلکتے یتیم، روتی مائیں، بیوائیں، سسکیاں بھرتے
आहें भरते हुए बच्चे सिर्फ इस उम्मत के हैं। आज है रुसवा जमाने में कुलाहे लाला रंग, जो सरापा नाचते हैं आज मजबूर न्याज। आज दर दर कहानी दर्द की, गली गली बहता हुआ खून इसी उम्मत का है, जबकि इस कदर तादाद में ये उम्मत ये हामिल कुरान नहीं रही। इकबाल ने कहा कि खार अज महजूरी कुरान शुदी, तेरी जिल्लत का सबब कुरान से दूरी है। जब शिकवे की जुबान खोली तो लहजा थोड़ा तल्ख हुआ, फतवा भी मुतवज्जे हुआ, लेकिन जब जवाब आया तो सारा नशा उतर गया। शिकवे का जवाब तल्ख था, लहजा बहुत सख्त और शिकवा बहुत शदीद था। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से बसाया हमने। तेरे कुरान को सीनों में बसाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। लहजा बहुत तल्ख हो गया। अब जवाब सुनिए, लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। पहले खाकदाने गिरती से उठती हुई आवाज थी और अब आसमानों से सदाए मुसलसल आ रही है। लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। अब आवाज आती है, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मए ज़ौके तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है, नए दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। तुम्हारी पस्ती, ज़ुबूहाली, नुकबत, रुसवाई का सबब कुरान से दूर हो जाना है। तो इस किताब से अगर हम जुड़ जाते हैं तो ये किताब हमें खड़ा कर देती है, पस्तियों से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ये उरूज और बांकपन देने वाली किताब है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमने इस किताब के होते हुए, जिसमें हमारे दर्द का दरवां भी था, हमारे दुखों का चारा भी था, हमारे मर्ज का इलाज भी था, हमारी ज़रूरियात की कफालत भी इस कुरान के दामन में थी, हमने इसको सिर्फ किताब सवाब समझ लिया और इस किताब रहमत से वाबस्ता उस हिदायत से हमने इन्हिराफ किया। और आज इतनी बड़ी रोशनियों के होते हुए हम अंधेरों में भटक रहे हैं। उजालों की नकीब है ये किताब और हम जुल्मतों के मारे हुए लोग। इकबाल ने कहा था कि बबंदे सूफी व मुल्ला असीरी, हयातस हिकमत कुरान गिरी, बा आयातश तुराकार जुजी नेस्त, क्या यासी ने वो आसां ब मेरी। तू जाहिल सूफी और काहल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ इतना सरोकार है कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाए तो सूरा यासीन लेके बैठ जाता है कि तिलावत करूं और रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, उसको फायदा होता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इस कुरान से तूने जीना नहीं सीखा, मरना ही सीखा है। इससे मरने की राहें तो तलाश की है, जीने के रास्ते तलाश नहीं किए। हालांकि ये जिंदगी बख्श किताब थी, ये हयात आफरीन किताब थी। तो हमें एक तो इस किताब के साथ जुड़ना होगा, अपनी वाबस्तगी, अपना ताल्लुक इसके साथ इतना मजबूत करना होगा कि हमारा कोई दिन कुरान मजीद के बगैर बसर ना हो। सुबह तुलू होते ही हम कुरान मजीद की तिलावत से अपनी सुबह का आगाज करें। मैं कोई आपसे ना तो जिस तरह खुतबा का अंदाज होता है, सुबहान अल्लाह कहलवाया जाता है, नारों की तलब होती है, या कोई चीज़ें हाथ उठवा करके वादे लिए जाते हैं, इस तरह का मिजाज तो नहीं रखता। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ कि जितने लोग यहाँ आज मौजूद हैं, सब लोग अपने ज़मीर से खुद पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए, आज की तारीख में कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान खोल के पढ़ा है। तो बहुत सारों के अंदर से जवाब यही आएगा कि आज का दिन हमारा कुरान के बगैर गुजरा है। हमने अपनी सुबह का आगाज कुरान मजीद से नहीं किया।
تو میں اور آپ اگر یہی رونا روتے رہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس سامان تو سب موجود ہے، ہماری پستی زبونحالی کو عروج اور بانکپن میں بدلنے کا نسخہ موجود ہے، اور وہ ہمارے گھر میں موجود ہے، اور ہم نے اس کو کبھی اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اور شکوہ گناہ ہے کہ جناب ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ میاں اگر دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے تو اس کا سبب دیکھیے، غیروں نے جو کچھ کیا، سازشیوں نے جو سازشیں ہمارے خلاف کی، دشمن نے جو مقاومتیں، مخالفتیں، جو سرمایہ کاری کی، ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو خریدا، ممبر و محراب میں تقسیم پیدا کی، یہ کہانی الگ صحیح، لیکن صرف اتنا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ صرف آج کی تاریخ میں، اس پورے اجتماع میں، ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دن کا آغاز کیا قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا ہے، تو شاید اندر سے یہ جواب آئے، جناب تم قرآن مجید کی تلاوت پوچھتے ہو، ہم نے تو فجر کے سجدوں سے بھی محرومی پائی ہے، ہم تو آج صبح کا آغاز اللہ کے حضور سجدہ ریزی سے بھی نہیں کیا، تو پھر بتاؤ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو جب ہم، وہ کیا کسی نے کہا تھا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم اپنی پستی اور زبونحالی کے خود ذمہ دار ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو ایک تو قرآن کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کیجئے، اور دوسری بات آج کی اس کانفرنس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت ہماری روحوں پہ نقش ہے، ان کی محبت کے بغیر زندگی ہی نہیں، لیکن کیا ہماری محبت صرف نعروں تک محدود تو نہیں رہ گئی؟ ہماری محبت صرف اظہار تک محدود تو نہیں رہ گئی؟ یا ہمارے عمل اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم واقعی حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ہیں؟ چونکہ محبت رسول کا تقاضا حضور کے لائے ہوئے نظام کو اپنی روحوں میں اتارنا ہے، اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی اور اپنے انداز معاشرت سے اگر ہم اس کا ظہور نہیں دیکھتے تو یہ سوالیہ نشان ہمارے اوپر کھڑا ہے، کیا ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا یہ دعوی محبت ہے؟ دعویٰ اور چیز ہے لیکن اس کا ثبوت اور چیز ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر مجھے اور آپ کو محبت ہے، اور یقیناً ہم محبت کا ادعا رکھتے ہیں، لیکن محبت کمال کے درجے تک تبھی پہنچے گی جب ہمارا عمل ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہوگا۔ محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہے، جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی منشا کو بھی پا لیتا ہے۔ ایک تو محبوب حکم دیں اور محب اس پہ عمل نہ کرے، یہ محبت تو ہے ہی نہیں۔ محبوب کا حکم بھی نہیں ہوا، صرف منشا پالی محبوب کی۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان بنتے دیکھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا، رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کوئی اس انصاری صحابی سے ملا، کہا تیرے گھر کے قریب سے گزر ہوا تھا آپ کا، تیرے مکان کو دیکھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم دوبارہ ادھر سے گزرے، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کہا صاحب مکان کو بلایا جائے۔ حاضر خدمت ہوا، پوچھا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ شادی بیاہ سے لے کر کے انداز مرگ تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ کاروبار سے لے کے طرز سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اور اگر اس کا ترجمہ کروں تو یوں ہوگا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ پھر تجھے اظہار کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ دور سے پہچانیں گے حضور کا غلام آ رہا ہے۔ میرے استاد یہی فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ تمہیں بتانا پڑے
کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مطلب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانے کی نوبت نہ آئے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو، تمہارا رویہ میرے حصے کا کام کرنا ہے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی، ہمارے دین کا مکمل نصاب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس کسی ایک حرف کے تغیر و تبدل کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کیا اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے؟ اور ہمارے آقا و مولا جن کی زندگی ہمارے لیے کامل، اکمل، خوبصورت اور مکمل نمونہ ہے، نمونہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے، کیا ان کے طریقہ حیات کو ہم اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں؟ یا یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ درد کا اظہار ہی کر رہے ہیں اور عمل ہمارا اس کی مطابقت میں نہیں ہے؟ آئیے میں اور آپ آج کی اس کانفرنس کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا۔ ہم صبح اپنے بچوں کو بٹھا لیں گے، 5 بچے، 6 بچے، گھر کے 10 افراد دائرے میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کتنی رحمتیں اتریں گی گھروں میں۔ قرآن ہم دور اور پھر ہم کہتے ہیں کسی نے کالا جادو کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں جی کوئی کسی کی نظر کھا گئی ہمیں، اور جناب کسی نے جو ہے وہ ہمارے اوپر تعویذ ڈال دیے ہیں، ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ میاں برکت تو تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلتا تو برکت کہاں سے آئے؟ رحمتوں کے قافلے کیسے اترے؟ پھر بھاگتے ہیں عاملوں کی طرف، اور ظاہر ہے عامل اگر کہے تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے، وہ اگر یہ بتائے کہ جناب تم جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور تم روز میں کتنے جھوٹ بولتے ہو، تو رحمت کے فرشتے تو کوسوں دور ہو چکے ہیں، تمہارے گھر تو نحوستیں اترتی ہیں۔ اگر وہ یہ بتا دے تو اس کا کاروبار تو وہی رک گیا، آگے تو کام نہیں چلے، کام ہی نہیں چلے گا۔ وہ تو بتائے گا جناب تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ تعویذ چل جانے تھے، تم اچھا ہوا۔ پھر ہر اتوار کو اس کے ڈیرے پہ تمہیں حاضری دینی پڑتی ہے۔ تم نے قرآن کو چھوڑا تو در بدر تمہیں رسوا ہونا پڑا۔ ایسے آج سے ایک مکروہ لوگوں کے پاس جا کے تمہیں بیٹھنا پڑا کہ جو اچھی طرح کے انسان بھی نہیں ہے، مسلمان یا ولی ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ تمہیں نحوست ملی اس کتاب رحمت کو ترک کرنے کی، تو آئیے ہم عزم کریں کہ ہمارے گھر میں قرآن کا چراغاں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا، سنو یہ حدیث نہال کر دیتی ہے کہ تمہارے رب سے اگر کلام کرنے کو جی چاہے، رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے، تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا، سہل جنگل میں رہتے ہو نا، شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، یہاں تنہا کیسے دن و راتیں کاٹتے ہو؟ تو حضرت سہل فرمانے لگے، تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے۔ کہا تم نے غلط دیکھا، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہمارے گھر میں بھی رب سے گفتگو کا سلسلہ چلے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، کہیں درود کی مجلس سے سجی ہوں، کہیں قرآن کی مجلس سے سجی ہوں، ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، پھر رحمتیں ہی رحمتیں اتریں گی، پھر دشمن کے دل پر رعب پیدا ہو جائے گا۔ من حافظہ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ باربع خصال، فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے اللہ اس کو 4 چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، برے لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت پیدا کر دیتا ہے۔ والسعۃ فی الرزق، اور رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے، معیشت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ والسقۃ فی الدین، اور دین کے اندر ثقاہت، مضبوطی پیدا کر دیتا ہے۔ دین پھر کوئی ایک عضو معطل نہیں ہوتا، ضرورت پڑی تو دین لے آئے، ضرورت پڑی تو دین کو چھوڑ دیا۔ مرگ ہوئی تو ٹھیک ہے، ایک ایک چیز پہ عمل کیا، کفن بھی چٹے رنگ کا ہی ہونا چاہیے، کوئی اور رنگ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مستحب یہ ہے، اس وقت استحباب پہ بھی عمل کیا۔
اور جب شادی آئی تو سوائے ایک نکاح کے سب اپنی خواہشات اور سب اپنی آرزویں، جہاں چاہا دین کو آ کے لے لیا اور جہاں چاہا دین کو ترک کر دیا۔ دین نہ ہوا، موم کی ناک ہوئی، خواہشات کے اسیر بن کے رہ گئے۔ لیکن اگر حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کا مزاج پیدا ہو، آخری چیز جو بہت بڑی چیز ہے وہ سقط فی الدین، تمہیں دین بھلا لگنے لگے گا، دین کی ثقافت تمہاری روحوں میں جذب ہو جائے گی، تمہیں اس کا احساس ہوگا کہ دین کتنی بڑی دولت ہے، اور اس کا احساس ہوگا اور اس دولت بیدار کے ساتھ تم زندگی گزارنے کا عزم کرو گے۔ پھر شریعت کا نفاذ عملی طور پہ ہوگا، آپ کے گھر کی دہلیز سے لے کے ملک کے ایوانوں تک۔ آج ہم یہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ جناب نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو رہا، ہونا چاہیے، لیکن میں اور آپ دیکھوں کہ کیا میں اپنے 5-5.5 فٹ کے قد پہ اس کو نافذ کر چکا ہوں؟ اگر میں نافذ کر چکا ہوں تو پھر میں دوسرے سے اس کا مطالبہ کروں، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ پھر وہی بات، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ حکمران ہمارے اعمال کا عکس ہوتے ہیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور تم ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو ڈال دیں، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے، بڑا ظالم شخص تھا۔ لیکن کسی نے جرأت کر لی، کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اگر تو اس وقت چھوٹا تھا، بچہ تھا، لیکن اس جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظی جواب دیا، سن لیجئے۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہوں گے، جس طرح کے تمہارے عمل ہوں گے اس کے اوپر اس طرح کی چھتڑیاں تانی جائیں گی۔ کوئی چھوٹا چور ہے، کوئی بڑا چور ہے تو سارے چور ہی ہیں، تو چھوٹا چور بڑے چور کا شکوہ کرے کہ جناب یہ چور ہے تو میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے۔ تو مفسرین نے اس پر گفتگو، اوپر کا عذاب کیا ہے؟ بے موسمی بارشوں کا آنا، آسمان سے پتھروں کا برسنا۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آنا، زمینوں کا فصلیں دینا چھوڑ جانا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ اور ایک قول اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران خائن ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے ملازم، تمہارے ماتحت وہ بھی خیانت کریں۔ نیچے سے تمہیں خیانت کا سامنا کرنا پڑے اور اوپر سے بھی تمہیں خیانت کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا میں اور آپ ان سارے حالات کے دائرے میں تجزیہ اگر کریں تو قصور تمہیں اپنا ہی نکلا، غلطی تو اپنی ہی نکلی۔ اگر غیر ہمیں مٹاتے ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے، وہ تو دشمن ہے، دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا؟ سانپ کا کام ڈنگ مارنا ہے، وہ ڈنگ ہی مارے گا۔ تو دشمن تو ہمیں مٹانے کے لیے ہی کوشش کرے گا، مٹاتے ہیں جو وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں، مگر حیرت تو ان پہ ہے جو اس مٹنے پہ مرتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر رکھا ہے اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اگر میں صبح اٹھ کے قرآن نہیں پڑھا تو مجھے کسی یہودی نے آ کے تو نہیں روکا، کسی عیسائی نے آ کے تو نہیں روکا۔ میرا نفس اتنا تگڑا ہو چکا ہے، شیطان میرے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے، وہ روشنیوں کا منبع، وہ اجالوں کا مصدر، وہ کتاب زندہ، وہ قرآن پاک جو میرے گھر کے آنگن میں موجود ہے، اور میں نے اس سے روشنی نہیں لی اور اندھیروں میں ڈوبا اور سارا دن شکوائے ظلمت کرتا رہا۔ میں نے اس کتاب سے جڑ کے اپنی زندگی کو اجالوں میں بدلنا ہے، روشنیوں میں بدلنا ہے۔ اقبال کے اس شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے وفا کر لو پھر لوح بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے،
بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر حضور کے ساتھ ربط باطن کو مضبوط کر لیا جائے اور ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا جائے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کرنا، مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز اور ناتواں بندے. اللہ اس امت کو غلبہ عطا کر دے. اللہ ہمیں اپنے عمل پر، رویوں پر، طرز زندگی پر، انداز معاشرت پر نظر ثانی کی توفیق ارزانی فرما دے. اے اللہ اس کانفرنس کے ایک ایک لمحے کو قبول فرما. جو لوگ آئے اس کے لیے تگ و تاس کی، جد و جہد کی، دعوتی عمل میں شریک ہوئے، سب کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے علامہ صابر ایوب صاحب کی کاوشوں میں مزید برکتیں عطا فرما. شاہ ہمداں کا عالی مرتبت خاندان جو اس عظیم المرتبت اجتماع کا ضامن ٹھہرا، اللہ ان کی سعادات میں برکت نازل فرما. عالی مرتبت علماء، مشائخ، عمائدین علاقہ، جتنے لوگ اتنی عظیم الشان اجتماع کے اندر یہ ہجوم عاشقاں، اللہ جو دعوت فکر دی گئی اور میرے سے قبل دیگر عنوانات سے جن علماء نے دعوت فکر دی ہے، اس میں جو قابل عمل چیزیں ہیں اللہ انہیں روحوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو چیزیں ہمارے اعتقادات کا حصہ بن سکتی ہیں اللہ انہیں عملاً ہمیں اعتقادات کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم صالح اور پاکیزہ مسلمان بن کے اس امت کی نشأت کے لیے بنیادی کردار ادا کرنے کی اہلیت نصیب فرما دے. اس امت کی نہضت کا ہمیں ضامن بنا دے. اس امت کو اتحاد و یگانگت کا نور دے دے. کھویا ہوا وقار دے دے. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. بخت کی بہاریں نصیب کر دے. مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے. اللہ اس پورے علاقے کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. 23 مارچ صبح 12 بجے تا رات گئے تک ڈھولر کے اندر